الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم باقاعدہ طور پر سورۃ یوسف کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ یوسف کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس برگزیدہ اور مقدس بندے کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کا پسندیدہ اور اللہ کا مطلوب انسان ہے۔ جو ہمارا مستقل عنوان ہے وہ ہے قرآن کا مطلوب انسان، کہ قرآن ہمیں کیسا انسان بنانا چاہتا ہے اور ہمیں کن اوصاف میں اور خصوصیات میں اور خوبیوں میں ڈھالنا چاہتا ہے۔ تو واضح بات ہے کہ اس کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں مختلف شخصیات کا اور خاص طور پر انبیاء اور رسول کا ذکر کیا ہے، کہ جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا مطلوب انسان یعنی قرآن کا مطلوب انسان کیسا ہوگا اور کیسا ہونا چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں نے سورۃ یوسف کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار، کریکٹر اور آپ کے اخلاق میں بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اور ایک چھوٹے مرتبے پہ، چھوٹا مرتبہ تو کوئی نہیں ہوتا لیکن انسان آخر کہیں سے اپنا سفر شروع کرتا ہے، وہاں سے لے کر بلندیوں تک انسان پہنچتا ہے، یہ سارا سفر ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام میں نظر آتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بھی کیا، اور یہ سورۃ یوسف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل بھی ہوئی، اس لیے کہ جیسے میں نے ایک دن پہلے بیان کیا تھا کہ مماثلت پائی جاتی ہے حضرت یوسف کی زندگی میں اور ان کی زندگی میں جو مشکلات اور مصائب اور آلام آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بالکل اسی طرح مشکلات، مصائب، آزمائش اور امتحانات آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہاں پر چونکہ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام ہی کا ذکر ہے تو لہٰذا اس صورت کا عنوان یوسف ہو گیا، لیکن الف لام را یہ بھی ایک نام ہے اسی صورت کا۔ تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ مبین کا مطلب واضح اور کھول کر بیان کر دینا، کرنے والا، یہ مبین ہوتا ہے۔ یعنی یہ کتاب مبین ہے، واضح کتاب ہے یہ، اور واضح طور پر بیان کرنے والی یہ کتاب کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ بے شک ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنا کر ہم نے اس کو اتارا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عربی ہیں اور آپ کے جو مخاطبین تھے وہ بھی عربی تھے، تو لہٰذا جو اولین مخاطب ہیں ان کی جو زبان تھی عربی، اس میں قرآن پاک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ قرآن مجید میں مختلف اور مقامات بھی ہیں جہاں اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 192 سے 3-4 آیتیں ہیں، یہ آغاز ہوتا ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ جو قرآن ہے یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ نازل بہ الروح الامین، اور اس قرآن کو روح امین نے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے نازل کیا، علی قلبک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین،
تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، اور بلسان عربی مبین، کہ کھول کر بیان کرنے والی عربی زبان میں اس کو نازل کیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الفاظ اتارے گئے۔ یہ تصور اور خیال بھی واضح ہونا چاہیے کہ آپ پر معانی نہیں اتارے گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر الفاظ اتارے گئے، اور یعنی یہی الفاظ من و ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو عطا کیے، اور حضرت جبریل نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر پھر ان الفاظ کو اتارا۔ یعنی ہو بہو وہی الفاظ جو اللہ کے ہیں وہی قرآن مجید ہے۔ ایک بات تو یہ واضح ہو جاتی ہے، اور یہ جو عرب کا لفظ ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور عربی جب ہم لفظ بولتے ہیں آخر میں یا لگاتے ہیں تو عرب کا جو لفظ ہے یہ فصاحت اور بلاغت کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور عربی اس کو بھی کہا جاتا ہے جو مفصح ہوتا ہے، یعنی مفصح سے مراد ہے کہ جو فصیح کلام کرنے والا ہوتا ہے، اور جو اس کے مقابل ہے عرب کے اس کو عجم کہا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ پہلے اس دور میں یہ فارس کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور جس طرح عربی بولتے ہیں اسی طرح اعجم بھی بولتے ہیں۔ یعنی اعجم سے مراد وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان میں ابہام ہوتا ہے، اس کی زبان واضح نہیں ہوتی، کلیئر نہیں ہوتی، اس کا بیان صاف نہیں ہوتا، تو اس کو اعجم کہا جاتا ہے۔ ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو زبان بولتے تھے وہ بھی عربی تھی، اور اہل جنت کی جو زبان ہے وہ بھی، اسے بھی ایک حدیث کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی عربی زبان تھی۔ اور یہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، ایک حدیث کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ 14 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل نے یہ فصاحت اور یہ فصیح زبان آپ نے بولنا شروع کی تھی۔ اور جو قبیلہ جرہم تھا یا جرہم، کہ جس میں پھر بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی تھی، تو کہتے ہیں کہ وہ قبیلہ تھا کہ جو عربی زبان بہت اچھی اور کمال کی وہ بولا کرتا تھا۔ اور جو قرآن مجید ہے یہ قریش کی جو عربی ہے اس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اور اس میں حکمت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو قریش تھے یہ عرب کی سب سے افضل اور بہترین زبان ان لوگوں نے اختیار کی تھی، اور یہاں تک کہ قریش خود زبان کے حوالے سے بھی بلند اور برتر قرار پائے پھر وہاں پر، اور اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو پھر عربی زبان میں نازل کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت اور آپ کی جو گفتگو ہے وہ پھر اپنے کمال پہ نظر آتی ہے۔ اس لیے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ما افصحک ما رأینا الذی هو اعرب منک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتنی آپ فصیح زبان آپ بولتے ہیں اور کتنی اعلیٰ گفتگو آپ فرماتے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر ہم نے کسی کو بھی فصیح گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ما رأینا الذی هو اعرب منک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق لی، یہ میرا ہی حق ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ وَإِنَّمَا أُنزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے عربی مبین کی زبان میں ہے، یعنی عربی وہ زبان کے جو مبین ہے، کھول کر بات کر دینے والی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہم میں سے زیادہ کیسے فصیح ہیں، جبکہ آپ ہمیشہ ہمارے درمیان ہی رہتے ہیں، کبھی ہم نے آپ کو باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آپ یعنی یا تو مکہ میں ہیں یا مدینہ میں ہیں یا مکہ کے آس پاس کی بستیوں میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، یعنی وہیں پر ہی رہتے ہیں، لیکن آپ کو ہم نے کہیں جاتے بھی نہیں دیکھا، ہم میں سے کبھی آپ غائب بھی نہیں ہوئے، لیکن پھر آپ اتنی فصیح زبان بولتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان بہت سیدھا ہو گئی تھی،
جبریل نے مجھے یاد کروائی اور پھر میں نے یاد کر لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں اور جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک جوامع الکلم بھی ہے، کہ جوامع الکلم کہ گفتگو ایسی جسے ہم جامعیت جس کو کہتے ہیں، کہ الفاظ مختصر ہیں لیکن معانی اس کے بڑے وسیع ہوتے ہیں اس میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتیتو کے الفاظ آتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ صفت اور یہ کمال اور یہ خصوصیت مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ عربی زبان سیکھا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے آداب نفسانیہ میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی انسان اپنے آپ کی تربیت کرتا ہے، اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بناتا ہے جب عربی زبان کو سمجھتا ہے، جانتا ہے عربی زبان کو۔ خیر، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے اور یہ بڑا وسیع موضوع ہے کہ عربی زبان پڑھتے پڑھاتے زندگی گزر گئی تو اس کی جو فصاحت اور اس کی جو بلاغت ہے وہ کبھی ختم ہونے کو نہیں آتی۔ یہ بھی ذرا سمجھ لیجئے کہ میں جو فصاحت کا لفظ بولتا ہوں یا بول رہا ہوں تو کئی دوست پوچھتے ہیں کہ یہ فصاحت سے کیا مراد ہوتا ہے۔ اصل ہوتا ہے کہ فصاحت اسے کہتے ہیں کہ جس میں تنافر نہ ہو۔ اب یہ جو تنافر ہوتا ہے کہ جیسے کلام کے اندر بھدا پن ہوتا ہے، کلام ثقیل ہوتا ہے، پسندیدہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں آوازیں ہیں، جیسے اب آوازوں میں ہر طرح کی آواز ہوتی ہے، بھدی آواز بھی ہوتی ہے، ناپسندیدہ آواز بھی ہوتی ہے، اور یہی معاملہ الفاظ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ایک آواز ہے جو کوئل کی آواز ہے، ایک وہ آواز ہے جو پرندہ آپ کے ٹیرس پہ آ کے بیٹھتا ہے اور آپ اس کو سننا پسند کرتے ہیں، ان کا چہچہانا۔ صبح کے وقت آپ باغ میں جائیں تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ پرندوں کو چہچہاتا ہوا دیکھتے اور سنتے ہیں۔ آپ ایک آواز ہوتی ہے کوے کی، آپ کہتے ہیں اس کو اڑاؤ یہاں سے، بھدی آواز ہوتی ہے۔ گدھے کی آواز ہے، تو یہ بھدی آواز ہے۔ اسی طرح الفاظ بھی ہوتے ہیں، اور کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو جنہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ نامانوس ہوتے ہیں الفاظ۔ بلاغت کی زبان میں، علم بلاغت میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ غریب الفاظ۔ تو یہ الفاظ کے جو نامانوس ہوں، یعنی ایسے الفاظ بولے جائیں کہ جو سننے والا جو سامنے بیٹھا ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ الفاظ کیا ہیں، تو جو بلاغت ہوتی ہے وہ بلاغت اسی کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اس بات کی رعایت کرتے ہیں کہ آپ کن سے بات کر رہے ہیں، ان کی علمی سطح کیا ہے، وہ آپ کی بات کو سمجھ سکتے ہیں یا نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ جو بات ہوتی ہے اس کو پھر بلاغت کہتے ہیں۔ تو فصاحت میں جو آخری بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گرامر، یعنی جو ایک مروجہ گرامر ہے، قواعد ہیں، ضوابط ہیں، ان کو پیش نظر رکھ کر گفتگو کی جاتی ہے، تو اس کو فصاحت کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک اور فصاح کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں غالباً افصح یا فاصح الفجر کہتے ہیں، صبح، کہ صبح نمودار ہو گئی، واضح ہو گئی، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ یعنی واضح کرنے کے لیے اور کھولنے کے لیے، تو اس کے لیے بھی فصاحت کا لفظ پھر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو عربی زبان یہ فصاحت و بلاغت کی زبان ہے اور کمال کی زبان ہے۔ دنیا نے اس زبان کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا، زندگی بھر اس کے لیے وقف کر دی، اور اس کا اپنا ایک لطف ہے۔ ایک تو یہ اہل الجنہ کی زبان ہے، جنت والوں کی زبان ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ وہ جیسے بڑی خوبصورت بات کسی بزرگ سے پوچھا تھا کہ بھی کوئی جنت کی ایسی بات سنائیں جس سے شوق پیدا ہو، کوئی ایسی نعمت، کوئی ایسی بات جنت کی سنائیں، تو بزرگوں نے فرمایا کہ بس یہ ذرا سوچ لو کہ جنت میں رسول اللہ ہوں گے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا شوق اور جذبہ اور ولولہ ایک مسلمان میں، ایک مومن میں، امتی میں پیدا ہو کہ میں جنت میں جاؤں، کہ وہاں پہ اس کی ملاقات رسول اللہ سے ہوگی۔ تو یہ رسول اللہ کی زبان ہے، تو اس کو سمجھا جائے اور اس کو سیکھا جائے، اس سے محبت کی جائے۔ جس حد تک انسان، ضروری نہیں کہ ہر کوئی اس مقام اور مرتبے تک پہنچے کہ جس مقام اور مرتبے تک وہ لوگ پہنچتے ہیں کہ جو اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کی اپنی مٹھاس ہے، اس کی اپنی حلاوت ہے، شائستگی ہے، بہت شستہ پن ہے اس زبان میں۔ تو اللہ کی زبان بھی ہے، جبریل کی زبان بھی ہے، خدا کے فرشتوں کی زبان ہے،
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اہل الجنہ کی زبان ہے، اور پھر یہ ہے کہ علماء کی، فقہاء کی، محدثین کی، صالحین کی زبان ہے، اللہ کے نیک بندوں کی۔ تو بہت اس میں اللہ نے چاشنی بھی رکھی ہے، اور اس میں روحانیت بھی اللہ نے بہت رکھی ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا، اب یہ قرآن مجید کتاب مبین کی آیات ہیں، یہ بیان کر دیا، اور پھر کہا کہ ہم نے اس کو عربی قرآن میں ہم نے اس کو نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ تو پہلا خطاب عرب سے ہو گیا، یہ خصوصی بات ہو گئی، اور عمومی طور پر پھر ساری انسانیت سے، اور خاص طور پر پھر اس میں امت مسلمہ، امت محمدیہ سے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو بہترین یعنی قصوں میں سے یا سرگزشتوں میں سے سرگزشت ہم آپ کو سناتے ہیں۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کی بدولت کہ جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے بے شک آپ غافلین میں سے تھے۔ یعنی یہ کفار کا جواب ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر ہیں، اس لیے کہ آپ کو اس سے پہلے اس واقعہ کا، حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کا، نہ کلی نہ جزی، کسی طرح بھی آپ کو اس کا علم نہیں تھا، یہ اللہ نے آپ کو بتایا۔ عرب نامانوس تھے اس بات سے۔ اب اس کے بعد فرمایا، اذ قال یوسف لابیہ، کہ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، کہ بے شک میں نے دیکھا 11 ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو۔ رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو دیکھا، لی ساجدین، اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر مفسرین نے جو اہل زبان ہیں، انہوں نے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو یہاں پہ خواب کے بارے میں بات کہنے کا اور اپنے والد کو بتانے کا انداز ہے، اس میں ایک ہچکچاہٹ بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے فرمایا انی رأیت، بے شک میں نے دیکھا، 11 ستاروں کو دیکھا، سورج اور چاند کو دیکھا، پھر کہا رأیتہم، میں نے ان کو دیکھا۔ یعنی ایک انداز خواب کو بیان کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان خود نمائی کرتا ہے، دوسرے کو بتاتا ہے کہ بھائی میرا یہ مقام ہے یا یہ بزرگی ہے میری، کہ مجھے خواب میں نے یہ کچھ دیکھا ہے۔ لیکن کہیں حضرت یعقوب علیہ السلام یہ نہ سمجھیں کہ بھئی میرا بیٹا کوئی پتہ نہیں خود نمائی کر رہا ہے، اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہا ہے، اس لیے اس کو بیان کر رہا ہے اپنے خواب کو۔ تو 2 دفعہ رأیتو کا لفظ استعمال کیا ہے کہ بے شک میں نے دیکھا، اور پھر آگے کہا کہ رأیتہم، میں نے ان کو دیکھا، لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ 2 دفعہ استعمال کرنا وہ اسی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہچکچاہٹ کے ساتھ اور ہیزیٹیشن کے ساتھ اس بات کو بیان کیا اپنے والد کے سامنے، کہ کہیں وہ یہ نہ خیال کریں کہ میں کوئی اپنی شخصیت کا یا میں کوئی اپنی بزرگی کا یا میں اپنے آپ کو اس طرح پیش کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ خواب ہے، اور اس کی کیا تعبیر اور کیا، یہ اصل میرا سوال ہے اور میری یہ جستجو ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، جو آپ کا خواب ہے یہ اپنے بھائیوں کو آپ نے نہیں سنانا، فیکیدوا لک کیدا، کہ وہ تمہارے خلاف ایسا نہ ہو کہ وہ سازش کرنے لگیں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہاں پر شیطان کا ذکر کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی آخر میں جا کر اسی بات کو بیان کیا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد برپا کر دیا تھا۔ اور شیطان کی طرف جو نسبت ہوتی یہ نہیں ہوتی کہ انسان ذمہ دار نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ
انسان شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے۔ بہکاوے سے مراد یہ کہ شیطان انسان کو گناہ کی دعوت دیتا ہے، انسان میں وسوسے پیدا کرتا ہے، زبردستی انسان سے گناہ نہیں کرواتا۔ انسان گناہ اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے کرتا ہے، خوشی سے کرتا ہے۔ شیطان تو صرف دعوت دیتا ہے، جیسے قرآن پاک نے بیان کیا کہ قیامت کے دن جب نافرمان، فاسق و فاجر اور یہ کافر جب شیطان پر تہمت لگائیں گے اور الزام شیطان کو دیں گے تو شیطان کہے گا بھئی میں نے تو کوئی زبردستی تو آپ سے گناہ نہیں کروائے تھے، میں نے تو صرف آپ کو دعوت دی تھی، انوائٹ کیا تھا۔ اگر آپ کے اندر وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام میں نور ربانی تھا، برہان ربانی تھا، تو اگر تمہارے اندر نور ربانی ہوتا، تمہارے اندر خدا کا خوف ہوتا، اگر تم نے اپنا تزکیہ کیا ہوتا، تم میری دعوت کو کب قبول کرتے؟ قرآن پاک نے یہ کہا کہ نا الا عبادک من المخلصین اور مخلصین، کہ جو تیرے خالص بندے ہیں ان کو تو میں نہیں بھٹکا سکوں گا، ان کو نہیں بہکا سکوں گا۔ ایک تو خالص بندے وہ ہیں کہ جو برگزیدہ ہیں، اللہ نے جن کو چن لیا، جو چنیدہ ہیں، جو مجتبی ہیں، جو مصطفیٰ ہیں۔ لیکن دوسرے بندے ہم جیسے، وہ اپنی ذات پر اگر محنت کریں تو وہ بھی شیطان کے حملوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت شیطان کا یہاں پر ذکر کرنا وہ اس معنی میں ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ گناہوں کی دعوت دیتا ہے انسان کو، لیکن انسان کو اللہ نے یہ ارادہ اور اختیار دیا ہے، قد فلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ فلاح وہ پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پیوریفائی کیا۔ اب یہ کام انسان نے کرنا ہے، اور جس نے اپنے آپ کو گندا کر لیا تو وہ ناکام ہو گیا۔ تو یہ ذمہ داری انسان کی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے اسباب، سارے ذرائع اس دنیا میں مہیا کر دیے، اور انسان کوئی بھی شکایت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے انسان کے اندر ایک دنیا کو آباد کر دیا ہے، اور باہر اس کو کوئی دلیل اور کوئی ثبوت، آیات نہ بھی نظر آئیں تو اپنے آپ کو دیکھ لے تو اپنی ذات سے ہی سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے۔ جو اللہ نے انسان کے اندر ایک سسٹم، ایک نظام نصب کر دیا ہے، فٹ کر دیا ہے، تو وہ کس طریقے سے انسان کے جسم پر سب کام کرتا ہے۔ ایک جگر کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ یعنی یہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ، یہ ایک جو مشین ہے یا فیکٹری ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فٹ کی ہے، تو یہ یعنی اسی پر ہی انسان غور کر لے، اسی پر توجہ کر لے تو وہ کبھی بھی بھٹکے نہیں، خدا کی راہ سے کبھی دور نہ ہو، کہ انسان کے اپنے اندر کیا نظام اور کیا سسٹم ہے۔ تو یہاں پر جب شیطان کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پاک میں بھی ہوا اور ہم بھی اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ شیطان نے ایسا کیا، تو وہ در حقیقت یہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کو دنیا میں ترغیبات بھی ہیں، تحریصات بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو اللہ کی راہ پہ چلنے والے ہوتے ہیں، جو تقویٰ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ شیطان کے کبھی بھی حملوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ اب اس کے بعد فرمایا وَكَذَلِكَ اجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تیرا رب تجھے منتخب کرے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے سکھائے گا باتوں کی حقیقت۔ احادیث آگے جا کر اسی سورۃ یوسف میں قرآن پاک کو بھی حدیث کہا گیا ہے، یعنی بات، اور حدیث کی جمع احادیث ہوتا ہے۔ تو باتوں کی حقیقت یا معاملات کی حقیقت، باتوں کی حقیقت، یہ بھی ترجمہ بالکل صحیح ہے کہ آپ کوئی بات کہتے ہیں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، تو وہیں سے ہی تو آپ حقیقت تک پہنچتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت بہت کم لوگوں کو دیتا ہے۔ لوگ پہلے تو جذبات سے ہی مغلوب ہو جاتے ہیں، تقاریر سے مغلوب ہو گئے، فصاحت و بلاغت سے مغلوب ہو گئے، اور دوسرے کی شخصیت کو دیکھ کر اس کے حسن کو اور اس کے جسے کہتے ہیں کہ بولنے کو، ان چیزوں سے ہی پہلے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن تعویل الاحادیث، یہ بہت کم لوگوں کو یہ بات نصیب ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا خیر مقام مرتبہ تو بہت بلند ہے، لیکن غیر نبی میں بھی لوگ
بہت ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں یہ خوبی اور یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ جذبات سے مغلوب نہیں ہوتے، وہ کسی شخصیت سے مروب نہیں ہوتے، کسی کی گفتگو سے، تقریروں سے مروب نہیں ہوتے، وہ معاملات کو دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، مسائل کو دیکھتے ہیں، حقیقت کے ساتھ سمجھنے کے بعد پھر بات کہتے اور بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں تعویل الاحادیث سے یہ مراد ہے، ایک تو خوابوں کی بات ہو گئی، تو خواب تو اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب ہی دیکھا تھا جس کو ابھی قرآن نے بیان کیا، لیکن خواب ایک جز ہو جاتا ہے۔ تعویل الاحادیث یہ پوری زندگی پر پھر حاوی ہے، اجتماعی زندگی پر، معاشرتی زندگی پر، سیاسی زندگی پر، وہاں پر انسان کی دانائی اور فراست نظر آتی ہے۔ آپ کے سامنے دو ہی انسان آپ سامنے رکھ لیں اور مسئلہ ایک ہو، آپ دونوں کے سامنے پیش کر دیں، آپ دیکھیے کہ دونوں کا جواب مختلف ہوگا۔ جب آپ سنیں گے جواب تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں سے کون شخص ہے کہ جو فہیم ہے، جو عقیل ہے، جس میں فہم اور فراست ہے، عقل ہے، اور جو بات کی اور مسئلے کی حقیقت تک اور جڑ تک جو پہنچا ہے، آپ کو اسی سے اندازہ ہو جائے گا۔ تو یہاں فرمایا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور وہ تجھے باتوں کی حقیقت تک پہنچائے گا یا اس تک پہنچنا تمہیں سکھائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کرے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر بھی تمام کرے گا، کما اتمہا علی ابویکا، کہ جیسے اس نے اس سے پہلے تیرے آبا پر، اجداد پر اس کو پورا کیا، تمام کیا۔ وہ کون تھے؟ وہ ابراہیم اور اسحاق تھے۔ اب یہ جو نعمت کو تمام کرنا ہے، سورۃ المائدہ میں جیسے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو یہ شریعت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی اور ان پر تمام کی، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، اور پھر حضرت یوسف کے دادا اور پھر پردادا یعنی حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم۔ ان ربک علیم حکیم، اور فرمایا کہ بے شک تیرا رب علیم حکیم ہے۔ حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم، ان کی قرآن پاک میں غالباً ایک دو اور مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دو صفات کو بیان کیا ہے۔ وہ جیسے میرے ذہن میں آتی ہیں دو صفات میں بیان کرتا ہوں۔ ایک تو غالباً اولی العید کے الفاظ آتے ہیں، یعنی اولی العید سے مراد یہ ہے کہ ہاتھوں والے، عید ید کی جمع، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ طاقت اور قوت اس سے مراد ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سخی لوگ تھے۔ اور دوسرے بصیر کا لفظ بھی آتا ہے کہ بصیر یعنی ایک ہے بصارت اور ایک ہے بصیرت۔ بصارت تو آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے، اور بصیرت یہ ہوتا ہے کہ انسان علم سے ایک حقیقت تک اور ایک نتیجے تک پہنچتا ہے۔ یہ دو صفات بھی حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم علیہم السلام کی قرآن پاک نے بیان کی، اور میں مزید اس پر بات کروں گا یقین کے ساتھ اور آیت کے حوالے کے ساتھ۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم والا، حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے علیم اور حکیم ابتدا میں اس کا ذکر ہو گیا جیسے ہم نے کل بیان کیا تھا۔ اب فرمایا کہ لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین، کہ بے شک یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں، واقعہ میں، یا اس کے بھائیوں میں آیات ہیں للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے۔ اب سوال کرنے والے دو تھے، ایک تو جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ پوچھا تھا کفار نے، مشرکین نے، لیکن ان کا جو پوچھنا تھا وہ تمسخر کے انداز میں تھا، یعنی ان کا جو انداز تھا وہ مذاق اڑانے کا، تضحیک کا انداز تھا کہ بھلا یہ کہاں ان کے پاس جواب ہوگا اس کا، یہ تو یہاں سے کبھی گئے نہیں ہیں، عرب کا یہ معاشرہ، اس میں کبھی ایسا ذکر نہیں ہوا۔ تو سوال دو طریقوں سے ہی ہوتا ہے، ایک تمسخر کے انداز میں ہوتا ہے، ایک جستجو کے انداز میں ہوتا ہے۔ صحابہ جستجو میں پوچھا کرتے تھے، تو یہاں فرمایا کہ سائلین کے لیے آیات ہیں، نشانیاں ہیں یوسف میں اور اس کے بھائیوں میں۔ اذ قالوا لیوسف، جب کہا انہوں نے کہ یوسف اور اس کا بھائی یعنی حضرت بنیامین، یہ دو کنہوں نے کہا؟
اخوہ نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی احب الی ابینا، کہ زیادہ محبوب ہے ہمارے والد کی طرف ہم سے، منا ونحن عصبہ، حالانکہ ہم جتھا ہیں، ہم ایک پورا گروہ ہیں، 10 کے 10 افراد ہیں۔ اور عرب کے معاشرے میں جبکہ حضرت یعقوب کا زمانہ بہت پہلے کا زمانہ ہے، غالباً حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً کوئی 2000 سال پہلے کا زمانہ ہوگا یا اس سے بھی زیادہ کا زمانہ ہوگا، تو آپ عرب کے معاشرے کو دیکھیے کہ وہاں پر بھی انکان ذا مال و بنین، مال اور اولاد، اور خاص طور پہ بیٹے، ان کی بڑی اہمیت تھی۔ اور وہ شخص کے جس کے زیادہ بیٹے ہوتے تھے وہ بڑے فخر سے چلتا تھا، اور لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ اگر ہم نے اس کو کچھ کہا، کچھ ستایا یا کچھ ایسا معاملہ ہوا تو ہمیں مار پڑے گی۔ تو یہ ایک وہاں پر طاقت کا ایک استعارہ تھا کہ طاقتور ہے یہ شخص۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جب کہ عصبہ ہیں، اور یہ کیا ہیں، یوسف اور اس کا بھائی، یعنی 2 ہیں اور وہ بھی چھوٹی عمر کے ہیں، کمزور ہیں، اور ہم عصبہ ہیں، جتھا ہیں، لیکن ہمارے والد زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے ان دونوں بچوں سے بنسبت ہمارے۔ اب ان نادانوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جو محبت ہوتی ہے یہ زبردستی نہیں ہوتی، یہ جو چاہت اور یہ جو محبت ہے یہ دل کا معاملہ ہوتا ہے، دل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور پھر وہ اولاد کی جو چھوٹی بھی ہو اور سعادت مند بھی ہو، فرما بردار بھی ہو، پھر اس سے محبت زیادہ بھی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ ماں وفات پا گئی حضرت یوسف اور بنیامین کی، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اور پھر جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کی پیشانی میں دیکھ لیا تھا ان کی سعادت مندی کو، کہ یہ میرا بیٹا ہے کہ جو ابراہیمی روایت اور دین کو یہ لے کر چلے گا۔ اور عصبہ لشکر ہو، جتھا ہو، کچھ بھی ہو، اس سے تو کسی کا دل نہیں جیتا جاتا۔ تو بھائیوں نے صرف ظاہری طاقت اور قوت کو مد نظر رکھا اور یہ خیال کیا کہ چونکہ ہم طاقتور ہیں تو باپ کو ہم سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، کیوں؟ ہم دنیاوی لحاظ سے باپ کو زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات پیش نظر رکھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیش نظر نبوت تھی، اخلاق تھا، کردار تھا۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، کہ بے شک ہمارے جو والد ہیں وہ یقیناً ضلال مبین میں ہیں، یعنی کھلی غلطی میں۔ یعنی مبین کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا، اور ضلال کا لفظ شدید محبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور گمراہی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، غلطی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ وہ کھلی ہوئی غلطی کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمارے والد مبتلا ہیں، اور کھلی غلطی کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ جو مادیت ہے، دنیاوی مفاد اور فائدہ ہے، اس کو نہیں دیکھ رہے کہ بھئی ہماری ذات سے ان کو کیا فائدے پہنچ سکتے ہیں، اور وہ جو کمزور سے چھوٹے بھائی ہیں ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان کی طرف زیادہ ان کی توجہ ہے۔ اور پھر یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کس سعادت مندی سے گفتگو کی اور ہچکچاہٹ کے ساتھ کی، اور آپ یقیناً اپنی نظروں کو جھکا کر اپنے اس خواب کو آپ نے بیان کیا ہوگا اپنے والد کے سامنے، اور الفاظ بھی دیکھیے، یا آبتی، اے میرے ابا جان۔ اور یہاں پر جو انداز گفتگو ہے وہ یہ انداز ہے کہ بھئی ہمارے جو والد ہیں وہ تو کھلی گمراہی اور غلطی میں مبتلا ہیں کہ وہ یوسف اور بنیامین سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی وہ جو ادب ہوتا ہے یہ انسان کو بانصیب بناتا ہے، اور بے ادبی انسان کو بد نصیبی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ بڑوں کا ادب، احترام، وہ والدین ہیں، وہ اساتذہ ہیں، کوئی عمر میں بھی بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سفید بالوں کا حیا کیا، سفید بالوں کا حیا کیا، رسول اللہ نے فرمایا گویا کہ اس نے اللہ کے جلال کا احترام کیا، اکرام کیا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ تو یہاں پر صورتحال بالکل اس کے برعکس نظر آتی ہے کہ یوسف کا معاملہ کچھ ہے اور جو بھائیوں کا رویہ ہے وہ بالکل کچھ ہے۔ اب یہ پلان بناتے ہیں، کہتے ہیں اقتلو یوسفا، کہ یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ، یا پھر اس کو پھینک دو، اردن، کسی جگہ پر، یخل لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے والد کی جو توجہ ہے وہ صرف تمہاری طرف ہو جائے۔
یخلو لکم یعنی خالی ہو جائے تمہارے لیے تمہارے باپ کا چہرہ یا توجہ، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور پھر اس کے بعد تم بالکل ٹھیک ہو جانا، یا اس سے مراد ٹھیک ہونے سے مراد یہ کہ پھر معاملات پھر معمول پر آ جائیں گے، پھر جیسے ہماری چاہت ہے اور ہمارا ارادہ ہے پھر اسی طرح صورتحال بن جائے گی۔ ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ باپ ہمیں توجہ دے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، جس شخص میں حسد ہوتا ہے اسی میں پھر شکایت اور شکوہ بھی کمی کا ہوتا ہے، جس میں بغض ہوتا ہے کسی شخص کے لیے ہو تو پھر وہی شخص ہوتا ہے کہ جو شکوہ اور شکایت بھی کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا اس بات کی توقع یا کوئی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے بچوں میں فرق کریں گے؟ ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ان کا معاملہ بھائیوں کا یہ تھا کہ در حقیقت حضرت یوسف اور بنیامین کے لیے ان کے دلوں میں جو بغض اور کینہ بیٹھ چکا تھا در حقیقت وہ اصل مرض تھی، کہ جس کی وجہ سے وہ یہ چیز دیکھتے اور محسوس کرتے تھے کہ بھئی حضرت یعقوب کی ہماری طرف توجہ نہیں ہے۔ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے، جو بڑا بیٹا ہوتا ہے جو ماشاءاللہ شادی شدہ بھی ہو، سیٹل بھی ہو، اب اس کے ساتھ باپ کی وہ توجہ نہیں ہوتی، جو بھی بچے غیر شادی شدہ ہیں، چھوٹے ہیں، تو ان کی طرف توجہ زیادہ ہوتی۔ اب یہ جب مصر میں داخل ہوئے تھے تو یہ 68 افراد پر مشتمل یہ کنبہ اور خاندان تھا، یعنی اس میں پھر یہ برادران یوسف کی شادیاں بھی تھیں، ان کے بچے بھی تھے، تو یہ بھی ایک بڑی وجہ بن جاتی ہے۔ لیکن بہرحال جس شخص نے اگر شک پالنا ہے تو وہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا شک پالنے سے، اور جس میں حسد کی بیماری ہوتی ہے تو وہ شخص کبھی بھی سکون اور اطمینان سے زندگی نہیں گزار سکتا، وہ اسی میں ہی جلتا اور کڑتا رہتا ہے، اور وہ ہمیشہ دوسروں سے شکوہ ہی کرتا رہے گا۔ اپنی جو کمی ہوتی ہے اس پر وہ کبھی توجہ نہیں کرے گا کہ میری ذات میں کیا کمی ہے کہ آخر مجھے یہ توجہ حاصل کیوں نہیں ہو رہی۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ یوسف کو اور اس کے یعنی یوسف کو یا تو قتل کر دو یا پھینک دو کسی جگہ، تاکہ تمہارے باپ کی توجہ صرف تمہارے لیے ہو جائے، اور پھر اس کے بعد تم قوم صالح یعنی ہو جانا۔ یعنی قومن صالحین سے ایک ماننا تو یہ لیا جاتا ہے کہ بھئی پھر اس کے بعد تم نیک ہو جانا، تو یہاں پر در حقیقت جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر معاملات جو ان سے وہ سموتھلی اپنی روٹین میں آ جائیں گے، بس یوسف کو جو ہے یہ اس کو راہ سے ہٹا دو، یہ اصل میں سب سے بڑا پتھر ہے۔ قال قائل منہم، ان میں سے کہنے والے نے کہا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے، یہاں پر نام کا ذکر نہیں کیا، بعض جگہوں پر یہودا کا ذکر آتا ہے کہ جو ایک بھائی تھا اس نے کہا کہ، اور یہ ویسے بھی کوئی بھی گروہ ہو، کوئی جماعت ہو، جب وہ کوئی غلط فیصلہ کر رہی ہوتی ہے فساد کا، اس میں سے چند لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ جو اس پر بولتے ہیں، تنقید کرتے ہیں اور انتہائی قدم اٹھانے سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، یا ان کے پاس آپشن ہوتی ہے، وہ سامنے رکھتے ہیں کہ آپ یہ چھوڑ دیجئے، یہ بہت بڑا قدم ہوگا آپ کا، اس سے نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا، آپ یہ فساد کی طرف آپ جا رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، ہاں یہ آپ یہ دوسری آپشن ہے، آپ اس کو استعمال کر لیجئے۔ ایسے لوگ ہر گروہ میں، جماعت میں، جتھے میں اور لوگوں میں موجود ہوتے ہیں، تو یہ انہی میں سے ایک ہیں کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، والقوہ فی غیابۃ الجب، یعنی اگر کچھ تم کر ہی سکتے ہو تو پھر ایسے کرو کہ یوسف کو کسی اندھے کنویں میں جا کے پھینک دو، یلتقطہ بعد السیارۃ، اور پھر اس کو کوئی راہ چلتا کوئی قافلہ آئے گا وہ اٹھا کر لے جائے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو پھر یہ تم کرو۔ اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، آپس میں بیٹھ کر بات کر لی کہ ٹھیک ہو گیا کہ یوسف کا قتل نہیں کرتے، لیکن اس کو کسی اندھے کنویں میں ہم جا کر پھینک آئیں گے۔ اب یہ آ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، کہا قالوا یا ابانا ما لک لا تامنا علی یوسف، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا جان کہ کیا بات ہے، آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے۔ یہ اعتبار کے لیے علا کا لفظ آتا ہے، اور
بے جو آتی ہے وہ ایمان کے لیے، آمنت باللہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں ایمان لایا اللہ پر، تو یہاں پر کہا کہ بھئی لا تامنا علی یوسف، کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر آپ اعتبار نہیں کرتے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم تو آپ ہمارا اعتبار ہی نہیں کرتے، بھروسے نہیں کرتے ہم پر، حالانکہ ہم تو یوسف کو بہت پسند کرتے ہیں، اس کے ویل وشر ہیں، ہم خیر خواہ ہیں۔ ارسلوا معنا، اب یہ پہلے انہوں نے تمہید باندھی، اور یہ تمہید قرآن نے تو ایک آیت میں بیان کر دی، معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا کیا حوالے دے کر اپنی خیر خواہی کے بتایا ہوگا کہ بھئی گفتگو جب چلتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ ارسلوا معنا، پھر انہوں اب اپنے مقصد پر آئے، کہا کہ ہمارے ساتھ غدن، کل آپ بھیجیے یوسف کو، یرتع ویلعب، کہ یہ جو یوسف ہمارے ساتھ چلے، یہ کھائے اور پیے اور کھیلے ہمارے ساتھ۔ یرتع کا مطلب ہوتا ہے چرنا چگنا، اور یرتع سے مراد جیسے آپ پکنک کہہ لیجئے، ویلعب یعنی ہمارے ساتھ چلے، پکنک منائے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے، حفاظت کرنے والے نگہبان ہیں ہم اس کے۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ انی لیحزننی ان تذهبوا به، کہ یہ بات مجھے غمگین کرتی ہے، یعنی میں غمگین ہو جاتا ہوں اس بات سے کہ تم اس کو لے کر جاؤ، واخاف، اور مجھے اس کا خوف ہے اور مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ یاکلہ الذئب، کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے، وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے غافل ہو، یعنی وہاں پر بھیڑیے موجود تھے، اور وہاں جب ایک کھلا علاقہ ہے تو جیسے گیدڑ ہو جاتے ہیں، سور نکل آتے ہیں، اور اس طرح دیگر جانور بھی نکل آتے ہیں، تو وہاں پر بھیڑیے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ اور تمہیں یہ پتہ بھی نہ چلے، تم اس سے غافل رہو، اور اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ قالوا، انہوں نے کہا لئن اکلہ الذئب، اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا، ونحن عصبہ، جب کہ ہم ایک پوری جماعت ہیں، جتھا ہیں، انا اذا لخاسرون، تو پھر تو ہم بڑے نقصان اٹھانے والے ہوئے، خسارے والے ہو گئے پھر تو ہم، اگر ہم نے یوسف کی ہم نے حفاظت ہی نہ کی۔ اب یہاں پہ ایک بات توجہ کیجئے کہ یہاں پر غافلون کا لفظ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے استعمال کیا، اور یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا لا من الغافلین، یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ اس سے پہلے آپ غافلین میں سے تھے، نا واقف یا اجنبیوں میں سے تھے۔ اب واضح بات ہے، اب آپ دیکھیے کہ الفاظ عربی میں دونوں ایک ہیں نا، لیکن جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے، جب اس کو بیان کریں گے، تو واضح بات ہے کہ جو مرتبہ اور مقام ہوتا ہے اس کو پیش نظر رکھ کر یہ الفاظ کا استعمال ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک فصاحت ہے کہ یہاں پر جب غافلین کا ترجمہ کیا جائے گا تو وہ جو یہ ترجمہ ان کے بارے میں کہا گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، تو ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح دلال کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے نا، تو دلال کا لفظ پیغمبر کے لیے بھی استعمال ہوا، دلال کا لفظ دوسرے لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوا، یعنی جو لوگ راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوا۔ اب یہاں پر بھائیوں نے یہ کہا، آخر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حامی بھر لی، اور پھر وہ یوسف کو دوسرے دن لے گئے۔ فلما ذهبوا به، پھر جب وہ اس کو لے گئے تو واجمعوا، تو انہوں نے اس پر اجماع کیا، یعنی انہوں نے اس پر وہ جمع ہو گئے، کنسنسس ان کا ہو گیا کہ ان یجعلوه فی غیابۃ الجب، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی اندھے کنویں میں وہ پھینک دیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کا فیصلہ ہو گیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، تو پھر ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تو ان کو ضرور متنبع کرے گا ان کے معاملے میں، اس معاملے میں جو وہ یہ کر رہے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یہ نہیں جانیں گے، یعنی ان کو شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر یوسف سورت کے آخر میں، اسی سورت کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کس انداز سے ان کو بتایا۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہ انہوں نے کہا کیا آپ یوسف ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں تمہارا بھائی ہوں، یوسف ہوں میں، وَأَنَا أَخُوكَ،
تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی کی، یا وحی سے مراد یہ کہ دل میں ڈالا ایک اطمینان، ایک سکون، کہ جب ایک شخص ہے کہ جو مظلوم ہے، بے گناہ ہے، اس کے ساتھ یہ بدسلوکی کی جا رہی ہے، اس کی امید اور اس کا یقین اور اس کی توقع ہمیشہ اپنے خدا کے ساتھ ہوتی ہے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب یہ آتے ہیں تو آپ صبر جمیل ان کی بات آپ کرتے ہیں۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ پھر رات کو آئے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے۔ اب وہ رات کو اس لیے آئے کہ حالانکہ سارا دن بھی تھا، تو وہ آ کر اپنے باپ کو بتاتے، دن کے وقت بتاتے اگر سچے ہوتے، تاکہ باپ پھر مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو تلاش کرتا، یا رشتہ داروں سے کہتا، بستی والوں سے کہتا، دوسروں سے کہتا کہ بھئی یوسف گم ہو گیا، یا اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا، چلو دیکھیں، ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ زندہ انسان نہیں ملتا تو کسی حالت میں تو ملے، کوئی اس کے نشانات، کوئی اس کی علامتیں، کوئی ثبوت، کچھ تو ہو۔ اب وہ آئے کس وقت؟ عشاء کے وقت آئے، یعنی یہ بھی ایک پوری پلاننگ تھی کہ جو کام نہ کرنا ہو یا جس میں بدنیتی ہو تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی پھر رات کے وقت یا ایسے وقت میں پہنچو کہ جب دوسرے کے پاس کوئی آپشن، کوئی گنجائش ہی نہ ہو کہ وہ واپس جا کر کوئی تلاش کر سکے، دیکھ سکے۔ تو یہ انہوں نے یہ چلاکی کی کہ وہ رات کے وقت، عشاء کے وقت آئے روتے ہوئے۔ قالوا یا ابانا، کہا اے ہمارے ابا جان، انا ذہبنا، کہ بے شک ہم گئے، نستبقوا، اور ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا تھا۔ فاکلہ الذئب، تو اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس چھوڑا اور پھر جب واپس آئے تو بھیڑیا کھا گیا۔ وَأَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اب پھر خود ہی کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارا اعتبار تو نہیں کرنے والے، یقین تو آپ نہیں کریں گے ہمارا۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے بھی ہیں۔ اب خود ہی ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے پورے پلاننگ کے ساتھ، ان کو کنویں میں پھینکا، اور پھر آئے عشاء کے وقت، رات کے وقت، کہ کوئی جا کر واپس ڈھونڈ بھی نہ سکے، اور پھر روتے ہوئے آئے۔ یعنی یہ جو رونے کی حالت اور کیفیت ہے، یہ انسان بہت بڑا اداکار بھی ہے، کوئی مسئلہ، کوئی مشکل نہیں ہے رونا انسان کے لیے۔ اصل رونا اللہ کی یاد میں وہ ہوتا ہے جب انسان تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو، پھر اپنے رب کو یاد کر کے روئے۔ سامنے رونا یہ حقیقت بھی ہو سکتا ہے اور یہ بناوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ بھائی روتے ہوئے آئے اور یہ کہا کہ آپ ہمارا اعتبار تو نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہیں۔ حالانکہ سچے لوگ اس طرح کے کوئی الفاظ ہیر پھیر والے بولتے نہیں، وہ سیدھی ایک بات کہتے ہیں، کیونکہ ان کی بات میں سچائی ہوتی ہے، ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آگے لاحقے اور سابقے جوڑتے رہیں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، وہ آئے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے نفسوں نے یہ معاملہ بنا دیا ہے، تمہارے دلوں نے یہ گھڑا ہے یہ معاملہ۔ پھر فصبر جمیل کی بات کی۔ اب یہ جو قرآن نے کہا، اچھا وہ قمیص تو لے کر آ گئے نا، وہ قمیص پھٹی ہوئی تھی، یعنی وہ کیسا بھیڑیا تھا کہ اتنا سمجھدار بھیڑیا کہ اس نے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص اتاری اور قمیص اتار کر پھر کھا گیا۔ تو قمیص جب کوئی درندہ الامان والحفیظ اگر کسی پر حملہ کرتا ہے تو اس کے کپڑے پھٹتے ہیں نا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص نہیں پھٹی ہوئی۔ یہ امام طبری نے یہ بیان کیا ہے کہ لو اکلہ السبع لخرق القمیص، کہ اگر بھیڑیے نے کھایا ہوتا تو پھر قمیص تو پھٹی ہوتی، کہ یہ کیسا شریف النفس قسم کا بھیڑیا تھا۔ تو لیکن بہرحال وہ قمیص پر خون لگا کر وہ آئے، اور لوگ اس پر بھی سوال کرتے ہیں کہ جی یہ یعنی کیسے ہو گیا، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، پیغمبر تھے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک منصوبہ، جیسے ہم نے کل بھی اس پر بات کی تھی، اس کے اپنے مقاصد ہیں، وہ اپنے بندوں کو لے کر چلتا ہے۔ اللہ کی ذات پر جو یقین اور بھروسہ کرنے والے ہیں وہ اس بات
پر مکمل اعتبار اور اعتماد اور یقین رکھتے ہیں کہ خدا کی ذات کبھی بھی بندے کو مایوس نہیں کرتی، اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اور پھر جو کچھ حضرت یعقوب نے یوسف کی شخصیت میں اور ذات میں دیکھا اور پیشانی میں دیکھا، اور جو سعادت مندی دیکھی اور جو خواب سنا، تو وہ اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ چکے۔ یہ آزمائش اور امتحان کا معاملہ تھا۔ فصبر جمیل، کہا کہ میں تو اللہ سے بس صبر جمیل کی ہی توفیق مانگتا ہوں کہ خدا مجھے صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صبر جمیل کا اللہ تعالیٰ نے تقاضا کیا، نصیحت فرمائی کہ آپ صبر جمیل کیجیے جو بھی کفار آپ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ اور واہجرہم ہجرا جمیلا سورۃ المزمل میں بھی یہی فرمایا کہ چھوڑنا ہے، بچھڑنا ہے تو اچھے طریقے سے بچھڑ جائیے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک علیحدہ ہونا ہوتا ہے اختلاف کر کے، گالم گلوچ کر کے، الجھ کر، تو میں کر کے، ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کر۔ ایک علیحدگی یہ ہوتی ہے، ایک علیحدگی یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص بدتمیزی پر اترا ہوا ہے، گالم گلوچ پر اترا ہوا ہے، آپ کے ساتھ الجھ رہا ہے، لیکن آپ واہجرہم ہجرا جمیلا کہ وہاں پر آپ وہاں سے خوبصورتی کے ساتھ آپ نکل جاتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پھر بھی گنجائش ہوتی ہے اس شخص کے اپنے کردار پر، اپنے رویے پر شرمندگی کی، لیکن اگر آپ برابر سرابر معاملہ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنی اسی جہالت پر اور اسی اکڑ پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جو کیا اس نے بھی تو وہی کچھ کر لیا، برابر ہو گیا کام ہمارا۔ تو کوئی بھی تو اپنے کردار کو دکھائے نا کہ بھئی وہ ہجرن جمیلا کر رہا ہے، صبر جمیل کر رہا ہے وہ۔ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ہی سے میں مدد مانگتا ہوں، واللہ المستعان، اللہ ہی ہے کہ جس سے مدد مانگی جاتی ہے، یا میں مدد مانگتا ہوں، کیوں؟ اس پر کہ جو تم ظاہر کر رہے ہو، جو تم بیان کر رہے ہو، بتا رہے ہو۔ وجاءت سیارۃ، اب اس کے بعد ایک قافلہ آیا۔ اب بھائیوں نے کوئی اس امید پر نہیں پھینکا تھا کہ قافلہ آئے گا لے جائے گا، یہ تو صرف ایک اپنے آپ کو ویسے کہنے کی بات انہوں نے کہی کہ بس ٹھیک ہے کنویں میں پھینک دیں گے۔ اب قافلے اس طرح تو نہیں نا کہ ہر وقت آتے جاتے رہتے، جیسے اب دنیا میں رونقیں لگی ہوئی ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، سب کچھ ہے، تو اس وقت تو ایسی صورت نہیں تھی، پتہ نہیں کب قافلہ آتا، لیکن حسن اتفاق دیکھیے کہ قافلہ وہاں سے گزرا۔ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، تو انہوں نے پانی بھرنے والا جو ہوتا ہے اس کو بھیجا کہ جاؤ جا کر پانی لاؤ۔ تو اس نے پھر جب ڈول لٹکایا تو اس نے کہا یا بشرا ھذا غلام، کہ کیا خوشی کی بات ہے کہ یہ دیکھو غلام، ایک لڑکا۔ واسروا بضاعہ، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا ایک مال سمجھ کر۔ بضاعہ کا لفظ آگے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو برادران ہیں وہاں پر بھی وہ کجاوے میں سامان لے گئے، تو اس جگہ پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو تجارت کا مال ہے، اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا لے۔ چھپانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی آ نہ جائے، کوئی دیکھ نہ لے، اور ہم سے یہ نہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جائے۔ اور ان کا کیا مقصد تھا؟ یہی تھا کہ بھئی چلو جا کر اس کو بیچیں گے، تھوڑی بہت قیمت ہمیں پیسہ مل جائے گا۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ جاننے والا ہے کہ جو وہ کرتے یا کر رہے تھے۔ اب یہاں دیکھیے پھر علیم کی صفت بیان ہوئی، پہلے علیم حکیم، اب یہاں پر علیم۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تھوڑی سی قیمت یعنی چند درہم کے عوض جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ اب یہاں پر جو شراؤ کا لفظ ہے نا، ویسے یہ عام طور پر خریدنے کے معنی میں آتا ہے۔ مفسرین نے پھر اس طریقے سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب یہ قافلے والوں کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام پہنچ گئے تو پھر پیچھے پھر بھائی آ گئے تھے، اور انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارا ہے، ہمارا غلام ہے، ہم تو تمہیں نہیں دے سکتے۔ تو پھر ادھر بحث ہوئی، گفتگو ہوئی، تو پھر یہ طے پایا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی قافلے والوں نے کہ بھائیوں نے کہا کہ ہمیں اس پر تم قیمت دو۔ وہ تھوڑی بہت قیمت انہوں نے پھر برادران یوسف کو دی۔ یعنی یہ ایک اور ظلم کی بات کہ برادران یوسف نے یعنی یہ ظلم حضرت یوسف علیہ السلام پہ کیا کہ حضرت یوسف کو بھائی کہنے کے بجائے اپنا غلام، اپنا عبد کہا، اور پھر یہ کہا کہ بھئی ہم یہ
ساتھ لے کر جائیں گے، یہ تو ہم اس کو تلاش کر رہے تھے، یہ گم ہو گیا تھا، تو ہم تو تمہارے سپرد نہیں کریں گے اس کو۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو آپس میں بارگیننگ ہوئی، گفتگو ہوئی، پھر یہ طے پایا کہ تھوڑا بہت اس کا معاوضہ ہمیں دو۔ تو بھائیوں نے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی کم قیمت پر پھر سودے بازی آگے کر دی، پہلے کنویں میں پھینکا پھر آگے بیچ دیا، کیونکہ یہ جو شراء کا لفظ ہے اسی کی بنیاد پر مفسرین کرام نے اس بات کو بیان کیا، کیونکہ شراء کا مطلب یعنی بیچنا ہوتا ہے۔ ہاں اشتراء کا لفظ ہو تو اس میں دونوں مطلب پھر موجود ہوتے ہیں، یعنی بیچنا اور خریدنا۔ اب قرآن پاک یہاں پر یہ بیان کرتا ہے کہ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں زاہد تھے، بے رغبت، ان کو کوئی توجہ نہیں تھی، ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ شخصیت کون ہے، یہ ذات کون ہے، یہ نوجوان کون ہے، ان کو اس سے غرض ہی کوئی نہیں تھی۔ ان کو مقصد یہ تھا کہ بس ٹھیک ہے تھوڑا بہت پیسہ ہم نے یہاں دے دیا اور باقی یہ ہے کہ آگے جا کر پھر ہم اس کو بیچیں گے۔ آج ہم نے 20 آیت تک ہم نے مطالعہ کیا، ترجمہ پڑھا اور تفسیر ہم نے پڑھی ہے، تو انشاءاللہ یہاں سے ہم کل شروع کریں گے۔ ایک دو حدیثیں اور آثار آخر میں حسب معمول جیسے بیان کرتا ہوں۔ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ غیبت کی 3 صورتیں ہیں، ایک غیبت، ایک عفق اور ایک بہتان۔ غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کہو جو اس کے اندر موجود ہے۔ عفق یہ ہے کہ اس کے بارے میں وہ بات کہو جو تم کو پہنچے، یعنی صرف پہنچی ہے، نہ کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی حوالہ ہے، بس آپ لگ گئے اسی بات کو لے کر اور دنیا جہان میں آپ نے وائرل کر دی وہ بات۔ ایک میسج کیا پہنچا آپ کو کہ آپ نے ساری دنیا کو اس سے باخبر کر دیا، یہ عفق ہے۔ اور اس کے عفق کے بارے میں قرآن پاک نے عفق مبین کا لفظ بولا کہ مومنوں نے جب ان کے پاس انہوں نے کوئی خبر انہیں پہنچی یا انہوں نے سنی تو انہوں نے پھر یہ کیوں نہ گمان کیا کہ یہ جو بات ہے یہ درست نہیں ہے اور جو ہمارا بھائی ہے وہ ٹھیک ہے۔ یعنی جب پتہ ہی نہیں ہے، ایک بات ان تک پہنچ گئی ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ اس کے بارے میں تحقیق اور تفتیش کرے۔ عفق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ بات کہو جو تم کو پہنچے، اور بہتان کیا ہے کہ وہ بات کہو جو اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ اور اس کا یہ جو بہتان ہے اس کی شریعت میں سزا ہے، 80 کوڑے، 80 درے۔ اگر کوئی کسی عفت مآب خاتون پر یا کسی بے گناہ شخص پر اگر کوئی تہمت لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے، تو اس کی 80 درے اس کی سزا ہے۔ سورۃ النور میں اس کو بیان کیا گیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچائے رکھا ہمیشہ۔ ایک جھگڑا، دوسرا فرمایا اکبار سے مراد گھمنڈ، تکبر، ما لا یعنی، اور تیسری بات لا یعنی کام اور لا یعنی باتیں۔ یہ جو جھگڑا جدال، اس سے بھی بچایا رسول اللہ نے اپنے آپ کو، تکبر سے بھی بچایا، اور تیسری بات لا یعنی قسم کے کام، لغو اور فضول جس میں وقت ضائع۔ آج کل تو خاص طور پر یعنی یہ بات بڑی اہم ہے، بڑوں سے لے کر چھوٹے تک۔ میں کل جب ادھر آیا اپنے ادارے میں تو میں جب لائبریری میں داخل ہوا، وہاں پر جتنے لوگ بیٹھے تھے میں نے دیکھا کہ سب کے سب اپنے موبائل میں مست ہیں۔ یعنی ان کی جو میٹنگز ہیں، یعنی ملنا ہے، وہ ممکن ہے ہفتے بعد ہوا ہو، 15 دن بعد ہوا ہو، لیکن میں جب پہنچا تو میں نے کہا یار آپ لوگ آپس میں اتنے دنوں کے بعد ملیں، ادارے میں بیٹھے ہیں، کوئی مشورہ، کوئی گفتگو، کوئی معاملہ آپس میں حال احوال پوچھا جاتا ہے، تو آپ سب کے سب موبائل میں گم ہیں، مست ہیں۔ تو ہمارے ایک اسکالر ہیں، وہ کہنے لگے جی موبائل میں اب سب کچھ ہے، یعنی اسی میں ہی گفتگو بھی ہے اور اسی میں مضمون بھی ہے، اسی میں تحقیق بھی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں سب کچھ ہے۔ لیکن جب انسان سے ملتا ہے، بیٹھتا ہے، 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپس میں کوئی گفتگو بھی تو ہونی چاہیے۔ یعنی بندہ محفل میں بیٹھا ہو پھر بھی تنہا بیٹھا ہو، تو اس سے اچھا ہے کہ پھر انسان کہیں علیحدہ ہو کر بیٹھے، پھر تنہائی میں جائے۔ لیکن بہرحال موبائل کے اپنے فوائد بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرے وہ، اور اس کے لیے پھر انسان کی تربیت ہونی چاہیے، یا خود انسان آمادہ ہو اپنی تربیت کرنے پہ۔ اور
اپنے اس وقت اور دین کے حوالے سے انسان جب تک حریص نہیں بنتا نا، تو اس وقت تک وہ کبھی بھی اپنے وقت کی قیمت کو نہیں سمجھ سکتا اور اپنی ذات کی قیمت کو کبھی نہیں سمجھ سکتا، جب تک وہ دین کے معاملے میں، وقت کے معاملے میں حریص نہیں ہوتا، لالچی نہیں بنتا۔ ہم اصل میں اس بارے میں بہت سخی ہیں۔ سخی کا لفظ تو خیر مثبت ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی فضول خرچ ہیں ہم، اپنے وقت کو تباہ کرو، برباد کرو، اور جب جیسے وقت آگے گزرے گا معلوم ہو جائے گا کہ ہماری تربیت کیا ہوئی، آگے اب ہم نے اپنی نسل کی تربیت کیسے کرنی ہے، یہ پھر آگے جا کر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ واضح بات ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے انسان ان میریڈ ہے، غیر شادی شدہ ہے، پھر ایک وقت آتا ہے شادی شدہ بھی ہوتا ہے، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، پھر بچے بھی ہوتے ہیں، پھر انسان کو اس وقت پتہ چلتا ہے۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ یہ جو 40 سال کا ذکر قرآن پاک کہتا ہے کہ پھر انسان دعا کر رہا ہے کہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں اس پر جو تو نے مجھ پر نعمتیں کی اور میرے والدین پر کی، اور پھر آگے اپنی اولاد کے لیے بھی کہتا ہے مولا ان کو بھی توفیق دے کہ یہ اسی راستے پر چلیں۔ تو کسی نے کہا جی یہ 40 سال کا ہنسا کیوں ہے؟ میں نے کہا یہ 40 سال کا ہنسا اس لیے کہ اس وقت اس عمر میں انسان کو اپنے والدین کی قدر ہوتی ہے، کیونکہ وہ والد بھی بن چکا ہوتا ہے، یا والدہ ہے، خاتون ہے تو والدہ بن چکی ہوتی ہے۔ اب اس کو جو اپنی اولاد کا سامنا ہوتا ہے نا، تربیت کے حوالے سے، کلام اور گفتگو کے حوالے سے جس طرح کا ٹکراؤ اور فیس کرنا پڑتا ہے اولاد کو، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے والدین ٹھیک تھے۔ وہ جو میں جملہ آپ کو اکثر سنایا کرتا ہوں کہ کسی انگریز نے یعنی کہا تھا کہ بھئی آج مجھے میرے بیٹے نے مجھے غلط کہا تو مجھے یاد آیا کہ میرا باپ صحیح کہا کرتا تھا، یعنی میں اپنے باپ کو اس وقت غلط کہتا تھا تو اس وقت میرا باپ صحیح کہتا تھا، آج میں صحیح کہہ رہا ہوں لیکن بیٹا مجھے غلط کہتا ہے۔ تو 40 سال کی عمر میں انسان کو سمجھ، یعنی 40 سال آپ شمسی حوالے سے لگا لیجئے، قمری حوالے سے یعنی اسلامی حوالے، اگر آپ شمسی حوالے سے اس کو کم کریں گے تو یہ 35-34 سال بن جائیں گے، یعنی 30 اور 40 کے مڈ آپ سمجھ لیجئے یہ عمر ہوتی ہے، اور یہی عمر ہوتی ہے جب انسان باپ بن چکا ہوتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کو بھی 3 چیزوں سے محفوظ رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود کو 3 چیزوں سے بچایا، جھگڑا، تکبر اور لا یعنی قسم کی باتیں اور کاموں سے، اور 3 باتوں سے لوگوں کو بھی بچایا۔ اللہ اکبر، آپ سنیے، کمال کی بات ہے، اللہ کے نیک بندوں کی باتیں بھی کمال کی باتیں ہیں۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 3 باتوں سے بچایا، 3 چیزوں سے محفوظ رکھا۔ وہ کیا؟ آپ کسی کی برائی نہیں کرتے تھے، کسی پر عیب نہیں لگاتے تھے، اور کسی کی کمزوریوں کے پیچھے نہیں پڑا کرتے تھے، کسی کی کمزوریوں کے پیچھے نہیں پڑتے تھے کہ بس وہ کمزوری، اور آگے فرمایا کہ آپ صرف اس معاملے میں گفتگو کرتے جس سے کسی ثواب کی امید ہوتی تھی، کسی بہتری کی امید ہوتی تھی، اچھائی کی امید ہوتی تھی، آپ صرف وہ گفتگو فرمایا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا انتقال جب ہونے لگا تو لوگ ان کے پاس آئے تو دیکھا تو ان کا چہرہ چمک رہا ہے۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا میرے پاس اپنے اعمال میں سب سے زیادہ قابل اعتماد میری 2 عادتیں ہیں، یعنی میرے بہت سے اعمال ہیں اچھے لیکن قابل اعتبار جو میرے لیے بخشش کا باعث بن جائیں وہ میری 2 عادتیں ہیں۔ یہ انتقال کے وقت ایک صحابی سے لوگوں نے پوچھا تو کیا انہوں نے جواب دیا؟ کہا ایک تو یہ کہ جب میں صحت مند تھا، جوانی تھی، جب زندگی تھی تو میں ایک تو بے فائدہ باتیں نہیں کرتا تھا، ایک تو یہ بات ہے، کنت لا اتکلم فیما لا یعنینی، کہ جس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہوتا تھا، فضول بات میں وہ کبھی نہیں کرتا تھا۔ اور دوسری بات فرمایا وکان قلبی سلیما للمسلمین، دوسرے یہ کہ میرا دل مسلمانوں کے معاملے میں بالکل صاف ہوتا تھا۔ یہ 2 میں نے، ان 2 خوبیوں پر مجھے اعتبار ہے کہ رب اس کے صدقے مجھے معاف فرما دے گا۔ انشاءاللہ پھر اس سے آگے کل ہم احادیث و آثار کو پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔